1947 سے لے کر آج تک جموں کشمیر میں 5 پرائم منسٹرز اور 13 چیف منسٹرز کی تعیناتی ہوئی۔ 13 چیف منسٹرز میں سے شیخ محمد عبداللہ 2 بار جبکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ 3 بار کرسی پر براجمان ہوئے۔ مفتی محمد سعید بھی 2 بار جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم جموں کشمیر کے پرائم منسٹرز اور چیف منسٹر کی زندگی اور ان کے دور حکومت میں اٹھائے گئے اقدامات میں دیکھنے والوں کو آگاہ کریں گے۔ نمبر 1، مہر چند مہاجن۔ مہر چند مہاجن جموں کشمیر کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ وہ 15 اکتوبر 1947 سے لے کر 5 مارچ 1948 تک جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ ان کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے تھا اور ان کا جنم 1889 میں ہماچل پردیش کے کانگرا میں ہوا۔ وزیر اعظم جموں کشمیر کے بعد وہ ہندوستان کے تیسرے چیف جسٹس بھی مقرر ہوئے۔ ریڈ کلف کمیشن جس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحدیں کھینچی، مہر چند مہاجن اس کمیشن کے بھی ممبر تھے۔ ان کے والد لالا برج لال ایک مشہور وکیل تھے۔ مہر چند مہاجن نے اپنی تعلیم لاہور پاکستان سے مکمل کی۔ مہر چند مہاجن کو جموں کشمیر کا وزیر اعظم مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنی مہارانی کے کہنے پر تعینات کیا تاکہ وہ ہندوستان سے جموں کشمیر کا ایکسیشن یا انڈیپینڈنس کے بارے میں مذاکرات کر سکے۔ ان کی وفات 1967 میں ہوئی۔ اگرچہ 2 غیر ملکی مصنفوں نے اپنی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ آزاد جموں کشمیر کے حامی تھے، تاہم پھر بھی سال 2022 میں بی جے پی نے جانی پورہ جموں میں مہر چند مہاجن کو جموں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے رول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اعزاز میں ایک سٹیچو انسٹال کیا۔ نمبر 2، شیخ محمد عبداللہ۔ شیخ محمد عبداللہ جموں کشمیر کے دوسرے پرائم منسٹر تھے۔ وہ 5 مارچ 1948 سے 9 اگست 1953 تک اس خوبصورت خطے کے پرائم منسٹر رہے۔ ماڈرن ہسٹری میں شاید یہ پہلے ایسے شخص تھے جو پہلے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے اور اس کے بعد چیف منسٹر کی کرسی قبول کی۔ ان کا جنم 5 دسمبر 1905 کو سری نگر کے مضافاتی علاقہ سورا میں ہوا۔ شیخ محمد عبداللہ نے اپنی تعلیم پرنس آف ویلز کالج جموں اور اسلامیہ کالج لاہور سے حاصل کی۔ 1930 میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹرز ڈگری مکمل کی۔ ڈوگرا شاہی کے خلاف انہوں نے جب اپنی آواز بلند کی تو ان کو مہاراجہ ہری سنگھ نے گرفتار کیا۔ گرفتار کے جلد بعد انہوں نے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے نام سے ایک سیاسی پارٹی وجود میں لائی۔ تقریباً 7 برس بعد پارٹی کو سیکولرزم کا جامع پہنانے کی غرض سے شیخ محمد عبداللہ نے اپنے ساتھی کی مدد سے مسلم کانفرنس کا نام بدل کر جموں کشمیر نیشنل کانفرنس رکھ دیا۔ ہندوستان نے جب برٹش سے آزادی حاصل کی تو شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنے کی شدید مخالفت کی۔ تنقید نگاروں کا ماننا ہے کہ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ جواہر لال نہرو کے بہت قریب تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نہرو کے کہنے پر ہی شیخ محمد عبداللہ کو گلمرگ میں اس وقت 1953 میں گرفتار کیا گیا جب وہ جموں کشمیر کے پرائم منسٹر تھے۔ ہندوستان اور جواہر لال نہرو کو سپورٹ کرنے کے باوجود شیخ محمد عبداللہ کو نہ صرف پرائم منسٹر کی کرسی سے برطرف کیا گیا بلکہ ساتھ ہی 11 برسوں تک قید کر لیا گیا۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ شیخ محمد عبداللہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے حامی تھے اور جب ان کے برتاؤ میں تبدیلی آئی تو 1964 میں ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کی تاریخ میں شاید وہ پہلے ایسے سیاسی لیڈر تھے جن کو لاکھوں مقامی لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ شیخ محمد عبداللہ کا دوبارہ جیل جانا، 1968 میں رہا ہونا، پلبسائٹ فرنٹ کا قیام اور 1972 میں انڈین نیشنل کانگریس کی جیت، یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کا مطالعہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران شیخ محمد عبداللہ کی سوچ کافی حد تک بدل گئی تھی اور انہوں نے کشمیر آتے ہی جاگیردارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے شخصی راج کے خلاف اس وقت آواز بلند کی جب مہاراجہ کے خلاف بات کرنے کی جرت کسی میں نہیں پائی جاتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب ایک عام کشمیری انتہائی مفلس اور غربت زدہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ مشہور اردو شاعر فیض احمد فیض، حافظ جلندری اور جوش ملیح آبادی نے شیخ محمد عبداللہ کی غریب عوام کے حق میں آواز اٹھانے کے حوالے سے قصیدے لکھے ہیں۔ شیخ محمد عبداللہ شاید پہلے ایسے لیڈر ہیں جن کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور اس کے باوجود وہ اپنی سیاسی سوچ کو لے کر لاکھوں لوگوں کی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نمبر 3، بخشی غلام محمد۔ بخشی غلام محمد جموں کشمیر کے تیسرے پرائم منسٹر تھے جو 9 اگست 1953 سے 12 اکتوبر 1963 تک تقریباً 10 سال تک پرائم منسٹر کی کرسی پر براجمان رہے۔ وہ شیخ محمد عبداللہ کے قریبی اور نیشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر تھے۔ بخشی غلام محمد وزیر اعظم بننے سے قبل 1947 سے 1953 تک جموں کشمیر کے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بخشی غلام محمد نے صدر ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ کے ساتھ مل کر شیخ محمد عبداللہ کو پرائم منسٹر کی کرسی سے برطرف کروا دیا تھا تاکہ جموں کشمیر کے رشتے ہندوستان کے ساتھ نارمل رہے۔ بخشی غلام محمد بطور وزیر اعظم ایک ایماندار اور عوام دوست شخص ثابت ہوئے۔ ان کا جنم 1907 کو نواکدل سری نگر میں ہوا اور وہ ٹینڈل بسکو اسکول میں
صرف 8ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کر سکے۔ وہ ایک سکول ٹیچر تھے جنہوں نے بعد میں سیاست کو اپنا پیشہ بنایا۔ شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ مل کر مسلم کانفرنس کو وجود میں لانے کے لیے بخشی غلام محمد نے کلیدی رول ادا کیا اور وہ مہاراجہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہر احتجاج میں شیخ عبداللہ کے ساتھ نظر آئے۔ ڈوگرہ شاہی کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں بخشی غلام محمد کو ریاسی کے سب جیل میں 16 مہینے پابند سلاسل رکھا گیا۔ بخشی غلام محمد نے مفلس عوام کے لیے ترقی اور روزگار کے وسائل کھول دیے جب وہ وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ وہ دن بھر لوگوں کے ساتھ گل مل جاتے تھے اور اس وجہ سے وہ کافی مقبول ہوئے۔ اگرچہ بخشی غلام محمد جواہر لال نہرو کے اشارے پر وزیر اعظم مقرر ہوئے اور ان کے ہی اشارے پر مستعفی ہوئے، تاہم انہوں نے اپنے دور حکومت میں جموں کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کا وجود برقرار رکھنے میں ہر دم کوشش کی اور وہ کامیاب بھی رہے۔ 1964 میں جموں کشمیر اور نئی دہلی کی مرضی کے مطابق چنندہ سرکار میں بخشی غلام محمد اپوزیشن کے لیڈر تھے، اور جب انہوں نے سرکار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اپنے ممبران کی خواہشات کے مطابق لانے کی کوشش کی تو ان کو ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتار کیا گیا۔ شیخ محمد عبداللہ اور بخشی غلام محمد میں یہی فرق ہے کہ ایک کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ وزیر اعظم تھے، جبکہ دوسرے کو وزیر اعظم کی کرسی چھوڑنے کے بعد حکومت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ بخشی غلام محمد کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم 8th پاس یا اسے کم تعلیم یافتہ لوگوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کی۔ بخشی غلام محمد کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے پلبسائٹ فرنٹ کے کارکنان کے خلاف زور و زبردستی کی پالیسیاں اختیار کی۔ بخشی غلام محمد اگرچہ خود ایک ایماندار شخص تھے، لیکن ان کے رشتہ داروں نے ان کا نام غلط طریقے سے استعمال کر کے خوب رشوت ستانی کی، جس وجہ سے بخشی غلام محمد کو اینگر نامی اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ سیاست ایک طرف، بخشی غلام محمد ایک کامیاب وزیر اعظم ثابت ہوئے جنہوں نے اپنی عوام دوست پالیسیوں کی بنا پر غریب عوام کو کافی راحت دی۔ وہ پہلے ایسے سیاسی لیڈر تھے جو مزدوروں کی طرح لوگوں کے شانہ بشانہ کام کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ رہ کر عوامی مسائل کا ازالہ کرتے تھے۔ نمبر 4، خواجہ شمس الدین۔ خواجہ شمس الدین جموں کشمیر کے چوتھے پرائم منسٹر تھے جو 4 مہینے سے زائد عرصے تک کرسی پر براجمان رہے۔ نہرو کے کہنے پر بخشی غلام محمد جب مستعفی ہوئے تو انہوں نے خواجہ شمس الدین کا نام پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے تجویز کیا، کیونکہ وہ بخشی کے وفاداروں میں سے تھے۔ شمس الدین 12 اکتوبر 1963 سے 29 فروری 1964 تک جموں کشمیر کے پرائم منسٹر تھے۔ خواجہ شمس الدین کی ہی دور حکومت میں 26 دسمبر 1963 کو موئے مقدس کی مبینہ چوری کا واقعہ پیش آیا، جس وجہ سے ان کو جلد ہی کرسی سے برطرف کیا گیا۔ وہ 1922 میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پیدا ہوئے اور ان کی موت 1999 میں ہوئی۔ ان کا تعلق نیشنل کانفرنس سے تھا۔ وہ 4 بار الیکشن جیت کر اسمبلی ممبر بنے تھے۔ خواجہ شمس الدین چونکہ 140 دن ہی وزیر اعظم کی کرسی پر رہے، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ نمبر 5، غلام محمد صادق۔ غلام محمد صادق کو نئی دہلی نے شمس الدین کی برطرفی کے فوراً بعد 29 فروری 1964 میں پرائم منسٹر کی کرسی پر براجمان کیا، جس پر وہ 30 مارچ 1965 تک رہے، اور اسی دن ان کو ڈیموٹ کر کے جموں کشمیر کا پہلا چیف منسٹر مقرر کیا گیا۔ یعنی کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن کے آئین میں ترمیم کر کے پرائم منسٹر کے پوسٹ کو ختم کر دیا۔ اس طرح غلام محمد صادق پہلے پرائم منسٹر اور پھر جموں کشمیر کے چیف منسٹر 12 مارچ 1971 تک رہے۔ جموں کشمیر میں اس طرح 1947 سے 1965 تک 5 وزرائے اعظم مقرر ہوئے۔ ان 5 پرائم منسٹرز میں سے 2 پرائم منسٹرز ایسے تھے جنہوں نے بعد میں سی ایم کی کرسی بھی قبول کی، اور وہ تھے شیخ محمد عبداللہ اور غلام محمد صادق۔ شیخ محمد عبداللہ 3 سے زائد مہینوں اور کچھ دنوں کو چھوڑ کر 1975 سے 1982 تک جموں کشمیر کے چیف منسٹر رہے۔ غلام محمد صادق کے دور حکومت میں ہی شیخ محمد عبداللہ کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ان کی وفات 12 دسمبر 1971 کو چندی گڑھ میں ہوئی۔ ان کا تعلق پہلے نیشنل کانفرنس سے تھا اور بعد میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کیا، اور انہوں نے اپنی تعلیم شیخ محمد عبداللہ کی طرح ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج لاہور سے مکمل کی تھی۔ غلام محمد صادق کے دور حکومت کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کانگریس پارٹی کی طرف سے نامزد کیے گئے پرائم منسٹر تھے، اور ان کی نگرانی میں ہی کانگریس پارٹی نے جموں کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے پرائم منسٹر کے پوسٹ کو چیف منسٹر میں تبدیل کر دیا، جو جموں کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس پر ایک بہت بڑا وار تھا۔ نئی دہلی نے پہلے شیخ محمد عبداللہ کو کرسی پر بٹھا دیا اور پھر برطرف کر کے بخشی کے ہاتھ میں کمان دے دی۔ بعد میں نئی دہلی کے اندازے کے مطابق بخشی اپنی افادیت کھو بیٹھے۔ نئی دہلی نے بخشی کو چھوڑ کر غلام محمد صادق کو اسمبلی میں صرف 6 ممبران کی حمایت کے ساتھ کرسی عطا کی، اور جب بخشی نے اسمبلی میں حمایت کے زور پر
तख्त का दावा किया तो उनको नेशनल इंटरेस्ट में जेल में बंद किया गया। कश्मीर की तारीख में जो भी अहम फैसले 1947 से 1980 तक लिए गए वो सदर रियासत करण सिंह के करण महल में लिए गए। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी किताब माई डिसमिसल में दावा किया है कि नई दिल्ली की कश्मीरी लीडरान के साथ हायर एंड फायर पॉलिसी थी, या आम अल्फाज में उसको यूज़ एंड थ्रो भी कहा जा सकता है। गद्दी पर बिठाने और बाद में बरतरफ करने की कहानी एक लंबी कहानी है। नई दिल्ली के बारे में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर सईद मीर कासिम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यूं लिखा है, मुझे अपने रीडर्स को ये बताना ज़रूरी है कि जब भी नई दिल्ली महसूस करती है कि कश्मीर में कोई लीडर बहुत पॉपुलर हो रहा है तो उस लीडर के जूतों के साइज़ की कटौती के लिए मैकियावेलियन तरीके का इस्तेमाल करती है। ये दो तरफा खुफिया और खुली मुहिम की मदद से एक लेसर नोन लीडर को पॉपुलर लीडर के खिलाफ खड़ा करती है। इस साजिश के तहत नई दिल्ली पॉपुलर लीडर को ये बावर कराती है कि उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक लेसर लीडर उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ नई दिल्ली लेसर लीडर को ये कहती है कि वो पॉपुलर लीडर से ज़्यादा मकबूल था, लेकिन वो अपनी साख खो चुका है। ऐसी साजिश सिर्फ मुग़ल दरबारों में होती थी और इस किस्म की साजिशें अहम रोल अदा करती है।